اسرائیل ایران کشیدگی، چین کا احتیاط سے کام لینے پر زور۔ غزہ میں اسرائیل کا فضائی حملہ، کم از کم 15 افراد ہلاک۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا سے ملانے والی سڑکوں کو تباہ کر دیا، سول کا دعویٰ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے پیر کو اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی سے متعلق تمام فریقوں پر احتیاط سے کام لینے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ صورتحال کو مزید خراب کرنے سے گریز کریں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق وانگ یی نے اپنے اسرائیلی ہم منصب سے فون پر بات چیت میں اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے اہلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ چینی اعلیٰ سفارتکار نے غزہ میں فوری اور مکمل اور مستقل جنگ بندی کے بیجنگ کے مطالبے کا بھی اعادہ کیا ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی بات سنے گا لیکن فیصلے قومی مفادات کے مطابق کرے گا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے یہ بیان منگل کو امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کے بعد آیا ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیتن یاہو نے صدر جو بائیڈن کو آگاہ کر دیا ہے کہ اسرائیل ایران کی جوہری یا آئل تنصیبات پر نہیں بلکہ فوجی اہداف پر حملہ کرے گا۔ اخبار کی رپورٹ میں یہ دعویٰ ایک ایسے وقت کیا گیا ہے جب اسرائیل پر ایران کے میزائل حملوں کے جواب میں اسرائیل نے سخت جوابی کارروائی کی دھمکی دے رکھی ہے۔ دو عہدیداروں کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ نیتن یاہو نے بائیڈن انتظامیہ کو بتایا ہے کہ ایران کی آئل یا جوہری تنصیبات پر حملے کے بجائے اس کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا تاکہ تنازع کے مکمل جنگ میں تبدیل ہونے سے بچا جائے۔ ادھر خلیج کی عرب ریاستیں بھی امریکہ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ اسرائیل کو ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملوں سے روکا جائے تاکہ رد عمل میں ایران کے حامی عسکری گروپ ان کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ نہ بنائیں۔ غزہ میں صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی غزہ میں رات دیر گئے ہونے والی اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 6 بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے ان حملوں میں عسکریت پسندوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر اسرائیل کے جنوبی شہر اشدود میں فائرنگ کی اطلاعات ملی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایک مسلح شخص کی فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق پولیس نے حملہ آور شخص کو ہلاک کر دیا ہے جس نے پولیس پر بھی فائرنگ کی تھی۔ حکام نے حملہ آور شخص کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے۔ جنوبی کوریا نے دعویٰ کیا ہے کہ شمالی کوریا نے دونوں کوریائی ممالک کو ملانے والی ان سڑکوں کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا ہے جو ایک عرصے سے زیر استعمال نہیں ہے۔ منگل کو شمالی کوریا کی طرف سے یہ اقدام بظاہر اس الزام کے بعد کیا گیا ہے کہ جنوبی کوریا نے اس کے دارالحکومت کے اوپر ڈرون اڑائے ہیں۔ حال ہی میں دونوں ممالک کے درمیان سخت بیانات کے تبادلے کے بعد باہمی تناؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ادھر جنوبی کوریا کی فوج کی طرف سے سرحد کے شمال میں شمالی کوریا کی طرف سے سڑکوں کو مسمار کرنے کے بارے میں مزید تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے، لیکن شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد قومی سلامتی کے تحفظ کو یقینی بنانا اور جنگ کو روکنا ہے۔ ادھر جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر اپنی دفاعی پوزیشن کو مربوط کر رہا ہے۔ چین نے تائیوان کے ارد گرد پیر کو شروع ہونے والی فوجی مشقیں ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر ایسی مشقیں دوبارہ کی جا سکتی ہیں۔ پیر کو بڑے پیمانے پر تائیوان کے ارد گرد ہونے والی مشقوں کو بیجنگ نے علیحدگی پسندانہ سرگرمیوں کے خلاف انتباہ قرار دیا تھا، جس کی تائیوان، امریکہ اور کئی مغربی ممالک نے مذمت کی ہے۔ یہ مشقیں ایک ایسے وقت کی گئی ہیں جب تائیوان کے صدر نے گزشتہ ہفتے قومی دن پر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ چین کو تائیوان کی نمائندگی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ چین تائیوان کے صدر لائی چنگ ڈو کو علیحدگی پسند قرار دیتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔